بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں ارشد سلیم. ناظرین پچھلی رات لاسٹ نائٹ جو گزری ہے اس پہ ایران نے کروز میزائلوں سے عراق میں جو امریکن بیسز ہے اس پہ حملہ کیا. 2 بیسز کو ایران نے نشانہ بنایا اور اس میں ایک اہم بیس جس میں تقریباً 5000 ٹروپس امریکنز ادھر ہوتے ہیں اور اسی بیس سے جو ہے نا قاسم سلیمانی کی شہادت کا جو ڈرون اڑا تھا اور جدھر سے مینیج ہوا تھا تو وہ اسی بیس سے ہوا تھا. اس بیس کو بھی جو ہے نا ایران نے نشانہ بنایا. مزید کچھ ڈیٹیل آپ لوگوں سے شیئر کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو ضرور سبسکرائب کریں. سبسکرائب کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی جو ویڈیوز ہم لوگ اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں تک پہنچ جائے گا. اگر ہماری ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا. ناظرین امریکہ نے جو جنرل سلیمانی کو شہید کیا اور اس سے جو اس پورے خطے میں مڈل ایسٹ اور اس کے سراؤنڈنگ میں جو ایک جنگ سی کیفیت طاری ہو گئی ہے کیونکہ ایران نے جنرل سلیمانی قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد اسٹریٹ ورڈز میں اعلان کیا تھا کہ ہم بدلہ ہر صورت میں لیں گے. جنرل قاسم سلیمانی کے شہادت کے بعد ایران میں بہت زیادہ خوف اور ہراس بھی تھا اور جو حکومت تھی اس پہ تنقید بھی کی جا رہی تھی. حالانکہ گورنمنٹ آف ایران اور جو مذہبی پیشوا ہے آیت اللہ خامنائی وہ بار بار جو ہے نا میسیج دے رہے تھے تقاریر میں ٹویٹر پہ اور ہر ذریعہ وہ لوگ یوز کر رہے تھے کہ ہر صورت میں ہم لوگ امریکہ سے بدلہ لیں گے. لیکن لاسٹ نائٹ جو ایران نے عراق میں جو 2 امریکن بیسز کو ہٹ کیا ہے تو ایک سائڈ پہ تو ایران کو بہت زیادہ فیس سیونگ ملی ہے اور دوسری سائڈ پہ جیسے آیت اللہ خامنائی آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ یہ امریکہ کے منہ پہ تمانچہ ہے تو نو ڈاؤٹ کہ یہ امریکنز کے منہ پہ تمانچہ ہی ہے. ایرانی ٹیلی ویژن جو سرکاری ٹی وی ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 80 کے قریب اموات ہوئی ہے اس حملے میں. جو میزائل حملہ ایران نے کیا ہے عراق میں امریکن بیسز پہ تو 80 کیجولٹیز کا دعویٰ کر رہے ہیں. فی الوقت اب تک جو ہے نا امریکنز نے کیجولٹیز یا جو ہے نا زخمی ان چیزوں کی کے بارے میں کوئی جو ہے نا ان کی طرف سے کوئی خبر نہیں آئی. لیکن یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک جگہ پہ 2 درجن بر یا 2 درجن سے بھی زیادہ میزائل داغے جائے اور اس میں کوئی کیجولٹی نہ ہو. ایران کو پتہ ہے کیونکہ بار بار امریکنز کی طرف سے یہ بیان آیا ہے اور اسپیشلی جو ٹرمپ نے بار بار یہ بیان دیا ہے کہ ہم 52 ٹارگٹس کو ہٹ کریں گے اگر ایران کچھ کارروائی کرتا ہے. جو ایران ہے ایران کی طرف سے جو ہے نا 100 ٹارگٹس کی بھی بات ہوئی اور 293 کی بھی بات ہوئی. ایکچولی 293 اور 52 کا جو ہے نا کمپیریزن کیا ہے یہ کیوں جو ہے نا یہ ورڈ یوز ہو رہا ہے. 1979 کو جب ایران میں بغاوت ہوئی ایران میں جب انقلاب آیا تو انقلاب کے وقت تہران میں جو امریکن سفارت خانہ تھا اس کو جب ہر سائڈ سے گھیر لیا گیا تو اس ٹائم پہ 52 جو امریکنز تھے ان کو یرغمال بنایا گیا تھا. اور ایک جو ایرانی جہاز تھا اس کو جب اغوا کیا امریکنز کی طرف سے تو اس میں 293 پیسنجر سوار تھے. تو اس لیے جو ہے نا یہ لوگ یہ جو 52 اور 293 کا جو فگر یہ لوگ یوز کرتے ہیں تو اس سائڈ پہ بھی ان لوگوں کا اشارہ ہے. اگر دونوں کا کمپیریزن کیا جائے تو ایک سائڈ پہ جو ہے نا سپر پاور ملک امریکہ ہے. امریکہ کے مقابلے میں ایران بہت چھوٹا اور بہت کمزور ملک ہے. لیکن اگر اکانومی وائز دیکھا جائے ویپنز وائز دیکھا جائے یا پیسے کے اعتبار سے دیکھا جائے سپر پاور کی حیثیت سے اگر دونوں کا کمپیریزن کیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر پروکسی وار پہ بات کی جائے تو پروکسی وار میں جو ہے نا سافٹ ٹارگٹ ہوگا امریکہ. اس میں کوئی شک نہیں ناظرین کہ امریکہ بہت دور بیٹھا ہوا ہے ایران سے. لیکن ایران کے سراؤنڈنگ میں عراق میں شام میں یا یہ سعودی عربیہ میں
افغانستان میں مختلف جگہوں پہ، کویت میں، دبئی میں، ہر جگہ پہ جو ہے نا امریکنز کے یا اڈے ہیں یا ان کے بیسز بنے ہوئے ہیں۔ اور جو پروکسی وار میں ایکچولی ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا اوپن جنگ نہیں ہوتی، بلکہ اس میں موقع ملتے ہی جو ہے نا دوسرے کی جگہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ قاسم سلیمانی جو ایرانی جرنیل تھا جس کو شہید کیا گیا ہے، وہ اس بات کا ماہر تصور کیا جاتا تھا کہ شام، ایران، عراق اور مختلف ملکوں میں اس نے ایک منظم فورس تیار کی تھی۔ ان کو ٹرین کرنا، ان کو اسلحہ مہیا کرنا یا ان کو جو ہے نا فیوچر کے لیے پلان کرنا، یہ قاسم سلیمانی صاحب کا گر تھا اور اس میں جو ہے نا وہ مہارت رکھتے تھے۔ پروکسی وار میں جو ہے نا جو امریکنز کے مختلف اڈے ہیں، مختلف پوائنٹس ہیں مختلف کنٹریز میں، مڈل ایسٹ میں یا افغانستان وغیرہ میں، تو ان کو ایران کافی اچھے طریقے سے، سافٹ طریقے سے ان کو ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ ڈائریکٹلی ٹارگٹ کرنے کی ان کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ جو سنی شیعہ کا جو مسئلہ دنیا میں چل رہا ہے مسلم ورلڈ میں، تو باقاعدہ کافی کنٹریز ہے، کافی ممالک ہے کہ جو ایران کے شیعہ جو 79 میں ایک انقلاب آیا تھا اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اسی کے بیس پہ جو ہے نا قاسم سلیمانی صاحب نے مختلف کنٹریز میں باقاعدہ ایک فورس تیار کی تھی اور مختلف کنٹریز میں ان کو جو ہے نا رکھا ہوا ہے، اور وہ صرف ایک اشارے کے تابع ہے۔ جب بھی جو ہے نا پروکسی وار اگر شروع ہو گئی تو اس میں جو انالیسس سامنے آ رہے ہیں کہ اس میں زیادہ نقصان امریکہ کا ہوگا، زیادہ نقصان ایران کا نہیں ہوگا۔ دوسری سائڈ پہ ڈائریکٹ وار اگر شروع ہوتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں نقصان زیادہ ایران کا ہوگا، لیکن اس کی لپیٹ میں پوری دنیا آئے گی، کیونکہ تقریباً موسٹلی جو پوری دنیا ہے اس کو تیل اگر سپلائی ہوتا ہے تو وہ مڈل ایسٹ سے ہوتا ہے۔ مڈل ایسٹ سے جو تیل سپلائی ہوتا ہے تو اس میں ضرور جو ہے نا خلل پیدا ہوگا، اور اس خلل کی وجہ سے پوری دنیا میں اکانومی گرے گی، مہنگائی بہت بڑھے گی، تو اس کا نقصان ایران کو تو ہوگا ہی ہوگا، مڈل ایسٹ کو تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ جو جنگ ہے یہ تباہی کی طرف نہ جائے، جنگ بھی نہ ہو اور پروکسی وار بھی نہ ہو، اور امن کی بات جو ہے نا کوئی فرنٹ پہ آ کے امن کی بات کرے اور اس امن کو کامیابی کی طرف بھی لے کر جائے۔ ناظرین شکریہ۔